نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آئے گا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور صابئین ہیں، ان لوگوں میں سے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک اعمال کیے، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس مقام پر یہودیوں کی شرارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بیان کی تھی، کہ ان یہودیوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ سننے والوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے، ان سب حالات کے بعد اگر ان میں کوئی مسلمان ہونا چاہے، اگر کوئی اسلام قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام مقبول نہ ہوگا۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطے کا ذکر فرما دیا، اور یہ ویسے بھی تحقیقی بات ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ اور فرقہ صابئین، ان سب میں سے جو شخص بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی ذات و صفات اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے قانون کے مطابق اچھے اچھے کام کرے، اور پھر ایسوں کے لیے ان کی خدمت کا حق بھی ان کے رب کے پاس موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ قانون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی قسم کی بھی تخصیص نہیں ہے۔ جو شخص پوری اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اپنے اعمال درست رکھتا ہے، تو وہ پہلے کیسا ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد پوری اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے میں ہی منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا وہ آخرت میں نجات پا جائے گا، اور ویسے بھی اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان کی شرارتوں کے بعد بھی اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ صابئین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک فرقہ تھا جس کے یقین رکھنے والے اور ان کے طرز عمل کے بارے میں کسی کو پورا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں، واللہ عالم۔ اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، جو شخص بھی فرما برداری کرے گا وہ امن حاصل کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ فرما بردار تو پہلے سے ہی اطاعت کر بھی رہا تھا، یہاں پر اصل مقصد تو نافرمان کو سنانا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ فرما برداروں پر جو امن حاصل ہونا ہے اس کی اصل وجہ کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ان کی فرما برداری کی صفت پر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ تو اگر جو نافرمان ہے وہ بھی فرما برداری کرنے لگے تو وہ بھی اس فرما بردار کے برابر امن میں شریک ہوگا، اس لیے نافرمان کے ساتھ فرما بردار کو بھی ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی، تو اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود بیان کر دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے اس وقت ہم مانیں گے، جس کا قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے بھی واپس آ کر گواہی تو دی، مگر اس گواہی میں اپنی طرف سے اتنی ملاوٹ کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہم سے یہ فرما دیا تھا کہ تم جس قدر عمل ہو سکے کر لینا اور جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔
تو کچھ اسی طرح کی شرارت اور کچھ احکام کی مشقت اس طرح انہوں نے ختم کر دی۔ غرض یہ صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیں کہ یا تو مان لو ورنہ ابھی گرا دیں گے۔ اس سے ایک شبہ ہوتا ہے کہ دین میں تو کسی قسم کی سختی نہیں ہے، یہاں پر سختی کیوں کی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ سختی ایمان لانے پر نہیں ہے، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور باغیوں کی سزا ویسے بھی تمام حکومتوں میں عام مخالف اور دشمنوں سے علیحدہ ہی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ واپس فرما برداری میں لگے یا تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اور کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عامہ ہے وہ دنیا میں مومن اور کافر سب پر ہے، جس کا اثر دنیاوی راحت ہے، اور رحمت خاص اس کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا۔ بظاہر اس آیت کے آخری جز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مخاطب یہودی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی وعدہ توڑنے میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی وعدہ توڑنے والوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا کہ پہلے بے ایمانوں اور وعدہ توڑنے والوں پر ہوتا رہا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے۔ اور اب چونکہ حدیث کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عذابوں کا نہ آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل اور رحمت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کی ہے۔ اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم سے پہلے حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کو بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز منع تھا، لیکن یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت بگڑنے کا عذاب ان پر نازل ہوا اور 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار اور نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا۔ اس آیت میں یہودیوں کے حد سے تجاوز کرنے کا ذکر کر کے اس کو عذاب کا سبب بتلایا گیا ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے ہیلے کرتے تھے جن سے حکم شرعی کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا کرتے۔ تو اس طرح کا ہیلہ بہانہ بناتے جس سے حکم شرعی کا باطل ہونا لازم آتا ہے، بلکہ یہ تو ایک قسم کا مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی صورتیں بگاڑ دی۔ اور تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ یہودیوں نے پہلے تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کرنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو علماء اور صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا بھی، پھر یہ باز نہیں آئے تو ان سے برادرانہ تعلق قطع کر کے بالکل ہی علیحدہ ہو گئے ان سے، اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں نافرمان لوگ رہ گئے اور دوسرے میں علماء رہ گئے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا علماء کو کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہ رہے تھے ادھر بالکل ہی سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، یعنی ان کی صورتیں بالکل ہی بدل گئی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، ان لوگوں میں جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے کہ اگر کاش ہم اس طرح کی حرکت نہ کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحیح مسلم میں نقل کی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں صورت بدلنے کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں وہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے اور نہ ہی یہ روایتاً صحیح ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، یہاں پر یہی بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ جیسا کہ آپ نے کلام مجید میں بھی سنا کہ یہودیوں پر کس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ کوئی گناہ کرتے تو ان پر فوراً عذاب بھی نازل ہو جاتا تھا، لیکن امت محمدیہ پر یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل اور عنایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اس امت پر فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو ان قربانیوں کا صلہ تو یہ ہے کہ ہم بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ مرقات کی شرح میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس شخص نے انکار کر دیا، تو اس شخص نے اس کو قتل کر دیا اور قاتل لاپتہ ہے۔ اور معالم نے کلبی رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے حسب عادت اس میں عیب نکالنا شروع کر دیے کہ آپ ہمیں بیان کریں کہ یہ کس طرح کی گائیں ہو۔ آگے کی آیتوں میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی گائیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، تو اب وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو اور خوب گہرا ہو، اور اس کی زردی آنکھوں کو خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی گائیں ہو، کہ بے شک ہمیں تو اس میں شبہ ہو گیا ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا ہدایت پا جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہوں جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح اور سالم ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک پتہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کر دے اس بیل کے کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ تو وہ بوڑھا ہو اور نہ ہی بہت بچہ ہو، بلکہ درمیانہ ہو۔ تم کو جو حکم ملا ہے وہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب ایک بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی شبہ ہو گیا کہ وہ معمولی بیل ہو یا کوئی عجیب و غریب جس میں کوئی قاتل کی تحقیق کا خاص اثر ہو۔
تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کر دیا تو ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یعنی معمولی بیل ہی ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے، نہ تو وہ ہل چلاتا ہو اور نہ ہی وہ زمین کو پانی دیتا ہو، بلکہ بالکل صحیح سالم ہو، کہ کسی قسم کا بھی اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ہم سے پورے اوصاف بیان کر دی ہیں، تو البتہ انہوں نے وہ جانور تلاش کیا اور اس کو خریدا اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو ان پر اتنی قیدیں نہ لگتی، بلکہ وہ کوئی عام گائے بھی ذبح کر دیتے تب بھی کافی تھا۔ تو بس میرے بھائیو، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 8 کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔